اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے۔ اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے، بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی، اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے، مزار حضرت بل وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اولیاء کے صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے۔ یاران کشمیر، کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس لیے پوری ملت کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی، میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے، برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا۔ میرا رب امت مسلم، یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے نا، یہ بے لگام لوگ ہیں، یہ سالوں سے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے حریت رہنما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ کیا دنیا کے کسی قاعدے اور قانون پہ پورا اترتا ہے؟ اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے ایک ظالم بدنام زمانہ شخص جو پہلے اپنے آپ کو رافضی کہتا تھا، پھر وہ قرآن پاک پر معاذ اللہ اعتراض کرنے لگا، اور کس طرح ان بدبختوں نے اسے سپورٹ کیا، اسے پناہ دی، اپنے سائے میں رکھا، اور بالآخر اس پر پھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم۔ اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام